الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جن کی نظر ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 23 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے. اس میں سے کم و بیش 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے. 13 سال جو مکے کی زندگی تھی وہ مستقل صبر اور برداشت کی زندگی تھی. ہر طرف سے مسلمانوں کو کچلنے کی اور ان کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ برداشت کرتے رہیں اور مقابلہ نہ کریں بلکہ اپنے اعمال پر قائم رہیں. ان سے کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیے اور نماز قائم کرتے رہیے. واصبر علی ما یقولون، وہ لوگ جو بھی کہتے رہیں آپ اس پر صبر کرتے رہیں. وہجرہم ہجرا جمیلا، اچھے انداز میں آپ ان سے دوری اختیار کرتے رہیں. اس طرح کے احکامات مکی زندگی میں تھے، اس لیے کہ مکی دور یہ تربیت کا دور تھا. یہ دل کے اندر ایمان کے بیج کو بونے کا دور تھا، عقیدے کو مضبوط کرنے کا دور تھا اور ان کے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرنے کا دور تھا. اللہ کے احکام کے تابع کرنے کا دور تھا کہ بندہ اس طرح سے ایمان سے اخلاق سے لیس ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے. اللہ کے دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے پہلے تربیت کروائی گئی. اگر پہلے ہی مقابلے کی اجازت دی جاتی تو مسلمانوں کی ویسے بھی تعداد تھوڑی سی تھی، ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے، تو مکے اور اس کے اطراف کے لوگ تو ان کو دبوچ لے جاتے اور ان کا خاتمہ ہی کر دیتے، نام و نشان مٹا دیتے. اور دوسری طرف اگر بغیر تربیت کے، بغیر پختہ ایمان کے اور اللہ پر بھروسے کی تربیت کے بغیر اللہ کے احکام اور اللہ کی اطاعت کی مشق کیے بغیر ان کو میدان جنگ میں اتار دیا جاتا تو وہ تھوڑی مدت کے لیے بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے. اس لیے کہ مسلمان جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے. اس لیے مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی. مدینہ آنے کے بعد جس طرح کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا 2 سال تک مختلف اعتبار سے ان کو تکلیفوں کو جھیلنا پڑا، لیکن جب مکے میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور ان کو حکومتی پیمانے پر حکومت کو قائم کرنے کا ایک موقع مل گیا اور دوسری طرف کفار کی طرف سے مخالفت بڑھتی چلی گئی، سازشیں بڑھتی چلی گئی، چھپکے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور موقع ملنے پر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو تکلیف دینے کی کوششیں کرنا، اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے گئے. تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ کو جنگ کی اجازت ہے. دیکھیے مسلمان اللہ کے حکم کے تابع، جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے مشرکین سے ہاتھا پائی کے لیے قدم نہیں بڑھایا، جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے بلکہ برداشت کرتے رہے. ان سے کہا گیا جب جنگ کی ان کو اجازت دی گئی، ابتدا میں کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے،
کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوگا، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ اگر ظلم کو روکا نہ جائے تو پھر وہ ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے انگلی ہے، انگلی میں اگر کوئی سڑاپن آ جائے شوگر کی وجہ سے، انگلی سڑنے لگے تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جتنا حصہ سڑ گیا ہے اس کو کاٹا جائے۔ اگر کاٹا نہیں جائے گا تو پورا ہاتھ آپ کا کاٹنا پڑے گا۔ پیر کی انگلی کو اگر انگوٹھے کو تھوڑا سا زخم گہرا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے حصہ کاٹ دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو آہستہ آہستہ پورا پیر کاٹنا پڑے گا۔ یہی ہے ظلم۔ ظلم کو اگر روکا نہیں گیا تو ظلم بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، پورے علاقے کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کی اجازت دی تو اس کی حکمت بھی بتا دیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے نہ روکتا، یعنی ظلم و ستم سے نہ روکتا، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو اس سے گرجا گھر، عبادت خانے، نماز اور اللہ کی وہ مسجدیں جہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب برباد ہو جاتے۔ یہ اللہ نے حکمت بتا دی کہ اگر ظالموں کو ظلم سے روکا نہیں گیا، لڑنے والوں کو لڑنے سے روکا نہیں گیا، اگر ان کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی تو ان کی وجہ سے سارے عبادت خانے برباد ہو جائیں گے، وہ جگہ برباد ہو جائے گی جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے احکام دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں، جہاں سے دنیا والوں کو جینے کا درس ملتا ہے، زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے، وہ ساری چیزیں برباد ہو جائے گی۔ تو اس حکمت کے لیے، بڑی مشکل کو روکنے کے لیے، بڑے فساد کو روکنے کے لیے، بڑے فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے جو فتنوں کی جڑ بنے ہوئے ہیں، جو اچھے لوگوں کو اچھے راستے پر چلنا نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے ایک راستہ ہے، ہم کو آگے جانا ہے، راستے میں اگر کانٹے دار درخت ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پتھر نوکیلے ہوتے ہیں جس سے آدمی راستہ پار نہیں کر سکتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کانٹوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان پتھروں کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ آگے جانے کا موقع مل جائے۔ تو یہی ہے جہاد کا مطلب بھی کہ جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور امن و امان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور جو خود سے بڑھ کر مومنوں پر حملہ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا سے انسانوں کو مٹانے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ صحیح راستہ قائم رکھنے کے لیے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو آپریشن کیا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، آدمی کی صحت جب زیادہ بگڑنے لگتی ہے تو آپریشن کر کے اس مادے کو نکالا جاتا ہے۔ تو جہاد بھی آخری حد کا آپریشن ہوتا ہے، جیسے آخر میں جب کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تو ڈاکٹر آپریشن کرنے کا مشورہ دیتا ہے، تو جہاد بھی سمجھیے ایک آپریشن ہے جو آخری علاج ہوتا ہے، جو جڑ سے نکالنے کے لیے گندگی کو آخری علاج ہوتا ہے، وہ ہے جہاد۔ اس لیے ابتدا میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ پھر حکم دیا گیا کہ قاتلوا الذین یقاتلونکم فی الدین، کہ جو لوگ دین کے سلسلے میں تم سے جنگ کریں اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ پہلے اجازت تھی، پھر ان کو حکم دیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی اور طاقت بڑھ گئی تو اسلامی عقیدے کو دنیا میں عام کرنے کے سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ دین کو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہا کہ ان سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں، جو لوگ صحیح عقیدے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو لوگوں کی آزادی پر حملہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے اختیار پر حملہ کرتے ہیں، کہا ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو تاکہ یہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور جن لوگوں کو صحیح عقیدے کو قبول کرنا ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کو قبول کر سکیں، جو لوگ صحیح عقیدے پر جمے رہنا چاہتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ عقیدے پر جمے رہ سکیں، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں
وہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے. اس کے لیے کہا گیا کہ جو اس چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کا آپ قلع قما کر سکتے ہو. یہ مطلب نہیں کہ جہاں جہاد کیا جائے وہ پورا علاقہ تباہ کیا جائے، یہ جہاد کا مطلب نہیں، بلکہ جہاد تو ایک عبادت ہے. جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو کہا وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھنا ظلم و زیادتی مت کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. جتنی چھوٹ تمہیں دی گئی ہے اتنی چھوٹ سے آگے مت بڑھنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور کہا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والے، ظلم کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. بلکہ دوسری جگہ حضرت طالوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی، زمین میں فتنہ و فساد مچ جاتا. اگر نیک لوگوں کے ذریعے سے، اچھے لوگوں کے ذریعے سے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نہ روکتا تو یہ ظالم تو دنیا کے پورے نظام کو بگاڑ دیتے. پھر کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تو دنیا والوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں، انعام کرنا چاہتے ہیں. یہ جہاد کی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر احسان کرنا چاہتا ہے، نعمت دینا چاہتا ہے، امن و امان کی نعمت، صحیح عقیدے کی نعمت، صحیح آزادی سے عبادت کرنے کی نعمت اور سکون اور اطمینان کی نعمت. یہ نعمت اللہ تعالیٰ معاشرے کو بلکہ دنیا کو دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا ظالموں سے پاک ہو جائے، تاکہ دنیا فتنہ پروروں سے پاک ہو جائے. جب دنیا ظالموں سے، فتنہ پروروں سے پاک ہو جائے گی تو پھر دنیا جیتے جی جنت بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپس میں مقابلے کی اجازت دے کر. اسی لیے شریعت میں جہاد کو ایک سب سے بڑی عبادت کہا گیا، اس لیے کہ آدمی اللہ کے دین کے خاطر اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کون بندہ اللہ کا سچا مخلص ہے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ امتحان لینے کے لیے اللہ نے جہاد کا موقع دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت کی حیثیت سے جہاد کی تعلیم دیتے تھے، اور مسلمان بھی ایک عبادت سمجھ کر اور جنت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ سمجھ کر جہاد کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے بھی ان کو تربیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاد کیجئے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیجئے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی شہرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی نام و نمود کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی لوگوں کی دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، میری بہادری کتنی ہے، اس کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے. ایو ذالک فی سبیل اللہ، تو کون سا جہاد اللہ کے لیے مانا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو الجہاد فی سبیل اللہ. کہا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جہاد کرتا ہے وہی اللہ کے لیے جہاد مانا جائے گا، اور کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں مانا جائے گا. اسی لیے ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ اس میں کہا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹائی تھی اس کو اللہ بلائیں گے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، ہم نے تم کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. پھر پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی. اللہ کہیں گے نہیں، جھوٹ کہا، تم نے تو اپنی جان قربان اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں میں تمہارا نام ہو جائے، لوگوں میں تمہارا چرچا ہو جائے، اس لیے تم نے اپنی جان قربان کی تھی اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ وعیدیں سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اخلاص کی صفت پیدا کی کہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے. پھر ان کو فضیلت بھی بتاتے تھے لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے کی ایک صبح
یا ایک شام دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ اس طرح کے فضائل بیان کر کے ان کے اندر ایمانی طاقت پیدا کرتے تھے، اخلاص پیدا کرتے تھے، پھر ان کی تربیت بھی دیتے تھے، تیر اندازی ان کو سکھاتے تھے، تیر اندازیوں کا مقابلہ کرتے تھے، بلکہ یہ تاکید کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے دنیا کو فتح بھی کروا دے اور اللہ تعالیٰ جہاد سے تمہارے لیے کافی بھی ہو جائے، یعنی جہاد کا سلسلہ وقتی طور پر ختم ہو جائے، ضرورت نہ پڑے، تب بھی تم تیر اندازی کی مشق کرتے رہنا، اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا، کبھی اس سے غافل نہیں رہنا۔ بلکہ قرآن نے کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنا تم سے ہو سکے تم اپنی طاقت کو تیار رکھو۔ ترہبوا من رباط الخیل، کہا کہ جو چیزیں وسائل تمہارے پاس ہیں اس کے مطابق تم تیاری کرو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں رعب بھی جما سکو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس زمانے کے مطابق کہا الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، قرآن میں جو قوت کہا گیا اس کا مطلب تیر اندازی ہے، یعنی اس زمانے کا وہ ہتھیار تھا۔ آج اگر دوسری چیزیں اس کی جگہ پر آ جاتی ہیں تو اس کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، بلکہ خذوا حذرکم کہا اللہ نے کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اس کے مطابق ہمیں بھی حالات سے بھی باخبر رہنا چاہیے، غافل بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم بھی دی۔ پھر جہاد میں جب نکلتے تھے، چونکہ جہاد بہت بڑی عبادت تھی اور جہاد اللہ کے حکم کو ماننا تھا، اپنی خواہش پر عمل کرنا نہیں تھا۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جانور بن جائے، دشمنوں سے لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی انسانیت کو بھول جائے، بلکہ اللہ کے رسول جب جہاد کے لیے بھیجتے تو لوگوں کو وصیت کرتے تھے، یاد رکھو بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے ان کو قتل نہیں کرنا، اور کہتے تھے غداری نہیں کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنا۔ اس طرح سے ان کو پہلے ہی کہتے تھے کہ جہاد کا مطلب اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی منمانی کرنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوئے، کتنے غزوات ہوئے، 27 یا 28 وہ تھے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، باقی اس کے علاوہ اور بھی غزوات ہوئے۔ ٹوٹل کتنے لوگ مارے گئے اس میں؟ 1000 سے کچھ زیادہ، حالانکہ وہ پیریڈ تقریباً 6 سال کا تھا، اس لیے کہ مکے کے 13 سال اور مدینے کے شروع کے 2 سال، پھر صلح حدیبیہ کے 2 سال نکالیں گے تو جن جہاد کی جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 6 سال، اس میں صرف 1000 چلر لوگ مارے گئے۔ اس کے مقابلے میں آج کی بھیانک جنگوں کا آپ جائزہ لیجئے، فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے 73 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں 1 کروڑ سے زیادہ مارے گئے۔ دور کیا جائیے، ابھی جو عراق پر حملہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، کئی لاکھ لوگ وہاں پر مارے گئے، اور کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ صرف اپنی حکومت قائم کرنا ان کا مقصود تھا۔ اسلام میں اپنی حکومت قائم کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اسلام میں سکون اور اطمینان دینا مطلوب تھا۔ اسی لیے دیکھیے آج کے دور میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ہی ہوتا آ رہا ہے، جو بادشاہ کسی ملک پر اپنا کنٹرول کرتا، لڑائی کر کے فتح کرتا، پھر اس پورے علاقے کو ختم کر دیتا، وہاں لے کے لوگوں کو ختم کر دیتا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے کیا کیا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا کی تاریخ یہی کہتی ہے۔ لیکن اسلام کی تاریخ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی ملک فتح کرتے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو امن دیتے۔ اسی لیے جہاں جہاں بھی مسلمان گئے وہاں پر کوئی خونریزی نہیں ہوئی، وہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی، ان کے ساتھ پورے عدل و انصاف کا معاملہ ہوتا تھا۔ خود ہمارے ہندوستان کا جائزہ لیجئے، 800 سال تک یہاں تک کم و بیش مسلمانوں نے حکومت کی، یہاں کی جو اکثریت تھی میجورٹی، وہ میجورٹی ہی میں رہی، کبھی وہ مینورٹی میں تبدیل نہیں ہو سکی۔ ان کا مذہب، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا پرسنل لا آج تک باقی ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، ان کو اپنی آزادی دی۔ آج جو تاریخ چینج کر کے وہ لوگ الزام لگاتے ہیں، یہ انگریزوں کی تیار کی ہوئی ہسٹری ہے۔
یہ صحیح ہسٹری نہیں ہے، آپ کو پڑھنا بھی چاہیے۔ بہرحال آج کی اور اللہ کے رسول کے زمانے کی جنگوں کا آپ کمپائر کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، یہاں تو جنگ کا مطلب شیطان ہو جاتا ہے، انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے، درندوں سے بڑھ کر درندگی اختیار کرتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جو لوگ دنیا کو ترقی کا نعرہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی جنگوں کا جائزہ لیجئے، ان لوگوں کی جیلوں کا جائزہ لیجئے، کتنا ظلم ان کو وہ لوگ کرتے ہیں اور کس طرح سے درندگی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جنگ کا مطلب خود ان کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جنگ میں انسان کو انسان نہیں رہنا چاہیے، رحم و کرم کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ انسان کو جانور سے بدتر بننا چاہیے، جس کا نمونہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں عدل کو، امن کو، انصاف کو، شانتی کو پھیلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ جتنا حکم تھا، جیسے تھا، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے اسی کے مطابق عمل کیا، اور بھی اس کی مزید چیزیں انشاءاللہ آئندہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شریعت پر صحیح چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔